السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ثاقب ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 4-5 پوڈکاسٹ بنائے جس میں ہم نے مختلف مسئلوں پر بات کی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو 8 کلاس میں آتا ہے، پھر وہ 9th میں جاتا ہے، 9th کے بعد وہ اسٹرگل کرتا ہے، میٹرک میں جاتا ہے، میٹرک پاس کرتا ہے، پھر اس کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اب مجھے کہاں جانا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے حذیفہ بھائی۔ حذیفہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے پہ کوئی بات کریں۔ اچھا، آپ نے بات کی 8 میں آتا ہے، پھر وہ 9 میں بھی آتا ہے، میٹرک میں بھی آتا ہے۔ اچھا، میٹرک تک تو ہر بچہ آ جاتا ہے، ہر اسٹوڈنٹ، کیونکہ جو 95 سے 98% فیسلٹیز ہیں وہ اسکول دے رہا ہوتا ہے۔ بورڈ جو ہے وہ اسکول والے کی مرضی سے ہوتا ہے، جو انرولمنٹ وغیرہ ہوگا، ایڈمٹ کارڈ، وہ سب لا کر اسکول دیتا ہے۔ اب نہ اس کو گھر کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک سسٹم کا 10 سال سے حصہ ہے، 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک۔ جب وہ میٹرک کرتا ہے، اس کے پاس کچھ یعنی کہ میٹرک کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ سورسز نہیں ہوتے، کچھ آئیڈیاز نہیں ہوتے، بنیادی وسائل نہیں ہوتے۔ جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے میٹرک کی، جیسے میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، میں نے جب ایک میٹرک کی تو مجھے نہیں پتا تھا میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے کافی سوچا، میں نے لوگوں سے مشورہ لیا، میں نے یہ دیکھا کہ یار وہ فلاں تو میڈیکل کر رہا ہے، چلو میں بھی میڈیکل کر لیتا ہوں۔ میں نے دیکھا یار وہ تو انجینئرنگ کر رہا ہے، اس نے انجینئرنگ کی تھی کسی زمانے میں، اب وہ کسی بڑی کمپنی میں جو ہے وہ ڈائریکٹر ہے، تو میں بھی وہاں کر لیتا ہوں۔ لیکن میں پھر دیکھتا ہوں کہ کوئی کامرس کر کے جو ہے وہ بڑا بزنس کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار مجھے یہ کرنی چاہیے۔ اب میں کنفیوز ہوں۔ اب میں کسی ایسے انسان کے پاس جاتا ہوں جو میرے بقول بہت زیادہ جینیس ہے، پھر میں اس سے مشورہ لے۔ اب میرے ہونا کیا چاہیے، میرے پاس اپنا مقصد ہونا چاہیے، لیکن مقصد نہیں ہے، میں اس سے مشورہ لے رہا ہوں۔ اب وہ مجھے جو گائیڈ کرے گا، میں کہوں گا یہ صحیح ہے، اس کے بعد میں اس کو فالو کروں گا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس نے مجھے فیلڈ کا بتایا، جس فیلڈ کا اس کا مقصد کیا ہے، اس میں آنے والے وقتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے، بس اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے جو ہے وہ اندھوں کی طرح اس نے مجھے ایک سمت بتائی، میں نے اس کو فالو کر دیا۔ جی، اب دیکھیں، سب سے پہلے جب آپ آگے نکلتے ہیں نا، آگے نکلنے کے لیے کسی فیلڈ میں آپ کی دلچسپی ضروری ہے۔ تو جب آپ کو ایک شخص کہہ رہا ہے کہ آپ میڈیکل لیں، تو آپ میڈیکل کے اندر آئے، آپ کو لگا یہ مشکل ہے، آپ کی دلچسپی پہلے بھی نہیں تھی کیونکہ آپ کو کسی نے بتایا تھا، آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ کو مقصد کی طرف کوئی لے کر جا رہا تھا، تو آپ پہلے ٹائم جو پہلا فیس ہوتا ہے نا، اس ٹائم وہ گمراہ کن ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم پہلے آپ گمراہ ہوئے، تب جب آپ کو لگا یہ مشکل ہے۔ دوسرا، جب آپ کچھ نہ کچھ کر کے بچہ انٹر کرتا ہے جس فیلڈ سے وہ کر رہا ہے، جو اس کو انوائرمنٹ سے ملا، یعنی کہ آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے، 10 لڑکے انجینئر کر رہے ہیں، میرے دوست جو ہے وہ انجینئرنگ یہی بات ہے۔ اب میٹرک پاس ہو گیا نا، میٹرک میں کلاس میں جتنے بچے ہوتے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اب وہ جس فیلڈ کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، کلاس کے سارے بچوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی کو فالو کرے اور اسی فیلڈ میں جائے، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ سب کے پاس اپنا اپنا ایم نہیں ہے، مقصد نہیں ہے کہ ہم نے اس فیلڈ کو چوز کرنا ہے اور اس جگہ پہ جانا ہے۔ تو یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ ایسا نہیں کرتے، تو وہ اسی لڑکے کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اس کا تو اپنا مقصد ہے، وہ تو اپنے مقصد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ باقی یہ سب جو ہے وہ باقی سب اپنا مقصد چھوڑ کے اس لڑکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے نا، یہ والا کہ جو جینیس اسٹوڈنٹ ہے کلاس کا، جو پرفیکٹ ہے، اس نے میڈیکل لے لی، انجینئرنگ لے لی، چلو میں بھی لے لیتا۔ اس کے علاوہ گائیڈنس، جو کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ نے آگے کیا کرنا ہے، تو پھر جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ اگر اس کے مشورے سے آگے نکلتے ہو تو پھر بھی آپ کو مشکلات ہوتی ہے۔ اب ہم نے بات کی کہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ بچپن سے آپ کے پاس ایک مقصد ہو جس کو آپ لے کر چلیں۔ اب ہم نے بات کی کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے انٹر کر لیتا ہے، کسی بھی پرسنٹیج لے کر بس وہ پاس کر لیتا ہے۔ اب آگے آ گیا کمپٹیشن، کہ آپ کو 80 پر اس فیلڈ میں ایڈمیشن ملے گا، 70 پر اس فیلڈ میں، 60 پر اس فیلڈ میں، 50 کی یہ فیلڈ ہے، تو 40 سے نیچے پھر تو کوئی ایڈمیشن ہی نہیں ہے، 50 سے نیچے بھی زیادہ تر۔ تو اب کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ انٹر کسی کے کہنے پر اس نے کیا تھا یا دوست کو دیکھ کر کیا تھا انٹر اس نے،
اب وہ کیا کرے گا, یا اس لڑکے کے پیچھے دوبارہ جائے گا اپنے فرینڈ کے پیچھے, یا پھر اور لوگوں کے پیچھے, یا اس کے پیچھے جس نے اس کو مشورہ دیا تھا. اب وہ اسے کہے گا کہ یار مجھے آگے کیا کرنا چاہیے, میری اتنی پرسنٹیج آئی ہے, یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا کرائٹیریا کیا ہے, یونیورسٹیز کی ڈیمانڈ کیا ہے, کیا میں ایلیجیبل ہوں یا نہیں, وغیرہ وغیرہ. تو جب ان تمام فیز سے وہ گزرتا ہے, وہ یہ چیزوں کو ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے بہت دیر کر لی, اس نے کافی دیر کر لی. اب وہ سسٹم سے بہت پیچھے, یعنی سوسائٹی سے بہت پیچھے, کیونکہ جب اس فیز میں جب انٹر اور یونیورسٹیز کے درمیان اسٹوڈنٹ پھنس جاتا ہے, تو اس ٹائم وہ 95 سے 90% اسٹوڈنٹ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نے جو ہے وہ بہت بڑی غلطیاں کی ہیں. اب کیونکہ وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ سمجھنے لگتا ہے کہ یونیورسٹیز یہ ہوتی ہیں, کالج یہ تھا, فیلڈز یہ تھی, جو گریجویشن کی ڈگری ہے وہ کن کن فیلڈز میں ہوتی ہے, اب وہ ریئلائز کر رہا ہے. اب اس ٹائم پر نا دو آپشن ہوتے ہیں, یا تو 70 to 60% اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈپریشن میں آ کر چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی, یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ غلط جو ہے وہ کسی کے مشورے سے غلط فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیتے, پھر یونیورسٹیز کے اندر جا کے چھوڑ دیتے. کچھ چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے اسٹارٹنگ سے جن کو ٹیچرز نے, جن کو گھر والوں نے مقصد بتایا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مقصد ہے, آپ نے جا کر اس مقصد کو اچیو کرنا ہے, یہ آپ کا گول ہے. تو وہ لوگ جب یونیورسٹیز کے لیول تک پہنچتے ہیں, تو وہ لوگ جو ہے وہ بعد میں جا کر گریجویٹ ہوتے ہیں, پھر ماسٹرز کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو اچیو کرتے ہیں. یہی ہے. تو جن بچوں کے ماں باپ گریجویٹ ہوتے ہیں, خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں, چاہے میٹرک ہی کیوں نہ پاس کیا ہو, تو وہ پھر اپنے بچوں کو بتاتے ہیں, کیونکہ ان پہ یہ سب چیزیں گزر گئی ہوتی ہے, تو وہ پھر اپنے بچوں کو راستہ دکھاتے ہیں کہ بیٹا اس راستے سے جانا ہے آپ نے. تو جن بچوں کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, پستے وہ لوگ ہیں, پھر وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا, یہ پھر وہی بچے کرتے جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو ان 3 بوڈ کاسٹ سے جو کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر کی اور چائلڈ گروتھ کے اوپر کی, جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کا مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اس سے ہم یہی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ابتدا سے بتا دیا جائے, ابتدا سے کہ آپ کا مقصد یہ ہے, تو پھر آنے والے وقت میں اس کو جتنی بھی رکاوٹیں ہوں, جتنی بھی مشکل ہوگی, وہ اس کے ساتھ لڑے گا, فائٹ کرے گا اور اپنے مقصد کی طرف جائے گا. اگر کسی کے پاس مقصد نہیں ہے تو وہ پھر نہیں کر سکتا کچھ بھی. تو یہ کیا اس میں مطلب ہم لوگ کوئی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں کہ یار کچھ بچوں کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے میٹرک کے بعد؟ دیکھیں, یہ کہنا تو مشکل ہے کہ ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس میں کسی ایک شخص کا رول نہیں ہے, پورے سوسائٹی کا رول ہے, ماں باپ کا رول ہے, ٹیچر کا رول ہے, وہ جس انوائرمنٹ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا رول ہے, بچے کے خود کے انٹرسٹ پہ بھی